نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ایسا کہا کہ ہم ایمان کیوں نہ لائیں جبکہ حق ہمارے پاس آ چکا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں ایسے باغات میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے، اور احسان کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔ اس کے برعکس جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا وہ اہل دوزخ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم ان پاکیزہ چیزوں کو کیوں حرام ٹھہراتے ہو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کر رکھا ہے، کیونکہ اللہ حد سے بڑھ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حلال اور پاکیزہ رزق تمہیں جو کھانے کو دیا ہے اسے کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جس پر تم ایمان لاتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو قسمیں تم ایسے ہی کھا لیتے ہو ان کے بارے میں تمہاری پوچھ گچھ نہیں ہوگی، لیکن جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان پہ تمہارا ضرور مواخذہ ہوگا۔ ایسی قسم اگر تم توڑ ڈالا تو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا جو تم اہل حلال کو اپنے کھلاتے ہو، یا ان کی پوشاک یا غلام آزاد کرنا ہے، اور جسے غلام آزاد کرنا میسر نہ ہو وہ کیا کرے، وہ 3 دن کے روزے رکھے گا، اور یہی قسموں کا کفارہ ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ اپنی قسمیں جب مانگو تو انہی کی حفاظت کرو۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنے احکام کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، ایمان والوں سے مخاطب ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ شراب اور یہ جوا، یہ افسانے اور پانسے سب شیطانی کام ہیں، لہٰذا ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 91 سے لے کر آیت نمبر 95 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز آتے ہو؟ یعنی پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ شیطانی کام ہے، شیطانی گندے کام ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے کہ ان کے ذریعے، شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی پیدا کرتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک روایت ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے دن ہمیں جو غنیمت کا مال حاصل ہوا ان میں سے مجھے ایک جوان اونٹنی ملی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حصہ تھا، اور ایک جوان اونٹنی آپ نے مجھے عنایت فرمائی تھی۔ میں ان دونوں اونٹنیوں کو ایک انصاری آدمی کے دروازے پر باندھا کرتا تھا۔ میرا کام یہ تھا کہ ان دونوں اونٹنیوں پر گھاس لاد کر لاؤں اور ان کو بیچوں۔ میرے ساتھ اس کام میں بنو کنیکہ کا ایک سنار بھی تھا، میرا سیدہ فاطمہ، اور میں یہ چاہتا تھا کہ اس کی آمدنی سے ولیمہ کروں۔ ایک دن سیدنا حمزہ بن عبد المطلب آپ کے چچا جو تھے اسی گھر میں بیٹھے شراب پی رہے تھے اور ایک مغنیہ گانا گا رہی تھی۔ اس مغنیہ نے یہ مصرع گایا: اٹھو حمزہ فربا جوان اونٹنیاں، شراب اور جوا باہمی عداوت کا باعث کیسے بنتے ہیں۔ یہ مصرع سنتے ہی سیدنا حمزہ تلوار لے کر ان اونٹنیوں کی طرف لپکے اور ان کے کوہان کاٹ ڈالے اور پیٹ پھاڑ کر ان کے کلیجے نکال لیے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ میں نے منظر دیکھا تو سخت گھبرا گیا، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو سارا قصہ سنایا۔ آپ کے پاس اس وقت زید بن حارثہ بیٹھے تھے، چنانچہ ہم تینوں روانہ ہوئے اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ آپ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہوئے، مگر حمزہ جو کہ نشے میں دھت تھے آنکھ اٹھائی اور کہا: تم ہو کیا؟ تم لوگ میرے باپ دادا کے غلام ہی تو ہو۔ یہ صورتحال دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے پاؤں واپس لوٹ آئے۔ اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ جوئے کا معاملہ بعض دفعہ شراب سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ ہارا ہوا فریق اپنا کثیر مال اور دولت، حتیٰ کہ بعض دفعہ اپنی بیوی تک ہار بیٹھتا ہے تو دنیا کے ایک ایسے اندھیرے میں جا گرتا ہے اب جہاں اسے کوئی روشنی دکھائی نہیں دیتی۔ یہ تو شراب اور جوئے کے ظاہری اثرات ہیں۔ باطنی اثر تو یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں
انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہیں، اور سب سے بڑا خسارہ یہی ہوتا ہے کہ انسان کا دل خوف خدا سے، ذکر اللہ سے غافل ہو جائے۔ آیت نمبر 92 وَآتِيُوا اللَّهَ وَآتِيُوا الرَّسُولَ فَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان چیزوں سے بچو۔ پھر اگر تم نے حکم نہ مانا تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو صرف واضح طور پر پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں ذکر فرمائی ہیں، شراب، جوا، آستانے، تقدس، انکار، تیروں کے ذریعے فال لینے، یہ سب جو ہیں برے کاموں سے بچنا چاہیے اور اللہ اور اس کے نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی اتباع واجب ہے، اور قرآن کی روح سے ان دونوں کے واجب الاتباع ہونے میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم کسی چیز کے فوائد اور نقصان کا احاطہ نہ کر سکو تو تمہارے لیے بہترین روش یہی ہے کہ اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے جاؤ۔ اگر نہیں کرو گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی قسم کی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، ان کا کام واضح طور پر پیغام پہنچا دینا ہی ہے۔ آیت نمبر 93 لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، انہیں اس بات پر کچھ گناہ نہ ہوگا کہ وہ تحریم شراب سے پہلے جو پی چکے ہیں شراب، جبکہ آئندہ پرہیز کریں اور ایمان لائیں، اور نیک عمل کریں اور تقوی اختیار کریں اور ایمان لائیں۔ پھر جس چیز سے روکا جائے اس سے بچتے رہیں اور نیکی کریں، کیونکہ اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو ابو طلحہ کے گھر میں لوگوں کو ساقی بن کر شراب پلایا جا رہا تھا۔ جب شراب کی حرمت کی منادی ہوئی تو ابو طلحہ نے کہا، جا کر سب شراب بہا دو۔ میں نے بہا دی جو مدینے کی گلیوں میں بہتی چلی گئی۔ پھر بعض لوگ کہنے لگے، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کے پیٹ میں شراب ہے، اور وہ شہید ہو گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جنہوں نے پی لی ہے ان پر کچھ گناہ نہیں، اگرچہ کہ وہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور آئندہ کے لیے اس شراب سے پرہیز کر لیا، تقوی اختیار کیا۔ اب جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اس سے بچیں، آئندہ زندگی میں نیکیاں کریں۔ اللہ تعالیٰ نیکیاں کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ آیت نمبر 94 یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ اے ایمان والو، اللہ ایسے شکار کے ذریعے تمہاری آزمائش کرے گا جو تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہو، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون غائبانہ طور پر اللہ سے ڈرتا ہے۔ پھر اس کے بعد بھی جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا، اس کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ یعنی محرم شکار کے لیے نہ کسی دوسرے کو کہہ سکتا ہے، نہ شکار کی طرف یا شکار کے لیے کسی کو اشارہ کر سکتا ہے، نہ ہی شکار میں کسی طرح کی مدد کر سکتا ہے، اگرچہ اگر کسی غیر محرم نے شکار کیا تو اس میں سے کھا سکتا ہے۔ اس بات یہاں پہ یہ واضح رہے کہ جس طرح احرام باندھے ہوئے کو شکار کرنا حرام ہے، اسی طرح حرم مکہ میں داخل ہونے والے پر بھی حرام ہے، کیونکہ انتم حرم کا لفظ ان دونوں صورتوں میں شامل ہو جائے گا۔ یہ آزمائش اس لحاظ سے تھی کہ حدیبیہ کے سفر میں راستے میں شکار کی بڑی افراد تھی اور مسلمانوں کی خوراک کے لیے اس کی ضرورت بھی تھی، حتیٰ کہ بعض جانور اور پرندے صحابہ کے خیموں پر اور ڈیروں میں گھس آتے تھے۔ تاہم مسلمان اس آزمائش میں پورے اترے، جبکہ بنی اسرائیل کے سمندر کے کنارے بسنے والے ماہی گیر ایسے ہی امتحان میں بری طرح ناکام ہوئے اور مکر و فریب سے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، جس کی پاداش میں وہ بندر بنا دیے گئے۔ اہل سبت کا واقعہ ہم نے پڑھا تھا۔ آیت نمبر 95 یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعام
یحکم بہ ذوی عدل منکم ہدیا بالغ الکعبۃ او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذلک صیاما لیذوق وبال امرہ عفا اللہ عما سلف ومن عاد فینتقم اللہ منہ واللہ عزیز ذو انتقام۔ اے ایمان والو، تم حالت احرام میں شکار نہ مارو، اور جس نے دیدہ دانستہ شکار مارا تو اس کا بدلہ مویشیوں میں سے اسی شکار کے ہم پلہ جانور ہے جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے، اور یہ جانور کعبہ لے جا کر قربانی کیا جائے۔ یا چند مسکینوں کو کھانا کھلانا یا اس کے برابر روزے رکھنا اس کا کفارہ ہے، یہ اس لیے کہ وہ اپنے کام کی سزا چکھے، اور جو کچھ اس حکم سے پہلے ہو چکا اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا، اور جو اب اس کا اعادہ کرے گا اللہ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ اب شکار جو اگر کر لیا گیا تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ 2 معتبر اور منصف مزاج یہ فیصلہ کریں گے کہ کون سا جانور اس شکار کے بدلے اسی کی جنس سے اور اسی کی قیمت کے برابر ہے۔ ایسا جانور کعبہ لے جا کر ذبح کیا جائے گا، اور کفارہ دینے والا خود اس سے کچھ نہیں کھا سکتا، اور اگر ایسا جانور میسر نہیں آتا تو 2 عادل یہ فیصلہ کریں گے کہ اس شکار کردہ جانور کی قیمت کیا ہے، اس قیمت کا غلہ لے کر مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا وہ غلہ اس مسکینوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ نیز یہ فیصلہ بھی انہی پر منحصر ہوگا کہ اتنے غلے سے کتنے مسکینوں کو روزہ رکھایا جا سکتا ہے، یا ایک مسکین کو کتنے روزے رکھائے جا سکتے ہیں۔ دانستہ شکار کرنے والا کفارہ کے طور پر اتنے ہی روزے بھی رکھے گا۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔